السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 155 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور تم کو ہم آزمائیں گے خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے کم ہونے میں، نقص کرنے سے، وَأَنفُسِ اور نفسوں کی کمی میں، وَثَمَرَاتِ اور فروٹوں کی کمی میں آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ میں آپ کو اس دن بتا چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ خوف میں کس طرح آزماتے ہیں، اور وہ کون کون سے خوف ہیں جس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ وہ سارے خوف میں تقریباً بتا چکی تھی۔ آج ہے والجوع، بھوک میں۔ اللہ رب العزت بھوک دے کر بھی آزماتے ہیں، یعنی کبھی کبھی مال کی تنگی کی وجہ سے بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مال، ملکیت، نعمت، تحفہ، انعام، سب چیزیں دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، آزماتے ہیں انسان کو کہ انسان کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھوک دے کر بھی آزماتا ہے کہ انسان اس بھوک میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب وہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے کہ نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیغمبر کے ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بنایا جائے، یا آپ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ عبد رہنا پسند کریں گے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا نیچے کی طرف، یعنی عبدیت کو پسند کریں، بادشاہت کو پسند نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بادشاہ نہیں ہو سکتا، نبی بادشاہ ہوئے ہیں، کئی نبی بادشاہ گزرے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تو شاندار بادشاہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی اور ایسی ملکیت دی جس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ سلیمان تم نے جائز استعمال کیا یا ناجائز استعمال کیا۔ ایک نبی ناجائز تو استعمال کر ہی نہیں سکتا، مال کو، دولت کو، تصرف کو، اپنے حقوق کو، اپنی طاقت کو، لیکن پھر بھی ان سے کسی طرح کا یہ حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی دے دی سلیمان علیہ السلام کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ نبی بادشاہ نہیں ہوئے ہیں، نبی بادشاہ ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہیں، پھر ان کے والد صاحب داؤد علیہ السلام ہیں، پھر اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام ہیں، پھر ایوب علیہ السلام بھی اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے بادشاہ تھے، سرکردہ تھے، امیر تھے۔ تو ایک طریقے سے یہ سارے انبیاء، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے انبیاء ہیں جو بادشاہ ہو کر بھی گزرے ہیں، بادشاہت میں بھی رہے ہیں، محلات میں بھی رہے ہیں وہ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو انہوں نے عبدیت کو پسند کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایک دعا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا اللہ مجھے ایک دن تو اتنا کھانا دے کہ میں پیٹ بھر کھاؤں تو تیرا شکر کروں، پھر دوسرے دن مجھے بھوک دے کہ میں صبر کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، خاندان نبوت میں 3 دن تک فاقہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، 3 دن تک کچھ پکنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ امہات المومنین میں سے فرماتی ہیں کہ کبھی بھی خاندان نبوت کے کسی بھی گھر میں کنٹینیوسلی 3 دن چولہا جلاؤ، یہ کبھی نہیں ہوا۔ کبھی نہیں ہوا کہ 3 دن لگاتار، پوری زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار کھانا بناؤ، یہ نہیں ہوا۔ آپ سوچیں کہ وہ کس طرح غربت میں رہتے تھے۔ تو کبھی کبھی غربت بھی جو ہے نا، بھوک بھی جو ہے نا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ لیکن سب سے بری چیز بھی بھوک ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ایسی بھوک سے بچا جو کفر میں تبدیل کرتے، کیونکہ جب بھوک اپنی انتہا تک پہنچتی ہے نا تو پھر حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھوکے کو کہ یہ چیز ہمیں حلال دی جا رہی ہے یا ہمیں حرام دی جا رہی ہے، وہ کھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں، یعنی اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی مسترب کے لیے حرام بھی حلال رکھا ہوا ہے۔ تو سوچیں کہ بھوک کتنی خراب چیز ہے، لیکن اس بھوک کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ آزمائش چاہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں۔ وہ تھا ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے ان کی بستی کے پاس سے، تو اس نے کہا موسیٰ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ سے پوچھنا ذرا کہ میرے مقدر میں کیا زندگی میں کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ سے پوچھنا میرے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور یہ کہا کہ اللہ سے کہنا اگر ہے تو مجھے دے، میں پیٹ بھر کر تو کھاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے گئے، ان کا یہ میسیج بھی دیا اللہ کو۔ اللہ نے کہا کہ نبی ان کو کہہ دے کہ تیری ساری زندگی میں تجھے پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہونے والا ہے، ہی نہیں تیرے رزق، تیرا اتنا میں نے رزق لکھا ہی نہیں کہ تجھے
पेट भर ज़िंदगी में खाना मिले। सारी ज़िंदगी तो इसी तरह थोड़ा थोड़े के लिए तरसता रहेगा, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी पेट भर, कभी यानी मिला कभी वो भी नहीं मिला, एक लुक़मे दो लुक़मे, यानी पेट भर खाना तेरे नसीब में नहीं है, मुक़द्दर में नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात उसको बताई तो उसने कहा अच्छा अगली दफ़ा जब जाना तो मूसा अल्लाह से कहना कि मेरी सारी ज़िंदगी का जितना भी खाना है मुझे एक दिन में दे दे, कम से कम मैं एक बार तो पेट भर कर खा लूँ। वैसे तो सारी ज़िंदगी मेरे नसीब में भूख लिखी हुई है, तो फिर ऐसे भी सही, तो कम से कम एक दफ़ा तो पेट भर कर मैं खाना खा लूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम अगली दफ़ा गए तो कहने या अल्लाह, तेरा बंदा इस तरह कहता है कि तू मुझे सारी ज़िंदगी के लिए एक वक्त का खाना मैं पेट भर कर खा लूँ, सारी ज़िंदगी का खाना मुझे एक वक्त में देते। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, उससे कह दे मैं तुझे एक वक्त में देता हूँ। अल्लाह ताला ने उससे सारी ज़िंदगी का रिज़्क़ एक वक्त में दिया। अब वो सारी ज़िंदगी का रिज़्क़ इतना तो था कि वो खुद तो खा ले, लेकिन बहुत ज़्यादा बच जाने वाला भी था। उसने क्या किया, बड़ा सा एक देगचा चढ़ा लिया और अपनी बस्ती में जितने भी भूखे थे सबको बुला लिया और उनको कहने लगा मेरी तो सारी ज़िंदगी का खाना ज़रा मैं उतना ही खाऊंगा जितना मेरा पेट है, लेकिन मैं तुम सब लोगों को भी खिलाऊंगा, आ जाओ। और उन सबको पेट भरकर उन्होंने खिलाया। अच्छा उसने खिलाया, वो सब खुश हुए, उन्होंने सब दुआ दी। अच्छा काफ़ी वक्त के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस बस्ती के पास गुजरे तो देखा कि उस बंदे के दरवाजे पर देगें उतर रही हैं और वो खुद भी खा रहा है, दूसरों को भी खिला रहा है। अल्लाह के पास जाकर कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है, तूने तो कहा था इसके तो नसीब ही नहीं है पेट भर खाना खाना, और तूने तो उससे सारी ज़िंदगी का एक दिन में दे दिया था, फिर तूने उसके दरवाज़ों पर इतनी ये देगें उतर रही, इतना रिज़्क़ कहाँ से आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे उसकी अदा अच्छी लगी, जब उसे मैंने सारी ज़िंदगी का खाना दिया तो उसने लोगों को खिलाया, भूखों को खिलाया, और जो भूखों को खिलाए, जो इतनी सखावत करे, उससे बड़ा सखी तो मैं हूँ। मैंने उससे बड़ी सखावत कर दी। अब मैं उसे रोज़ इतना खाना देता हूँ कि वो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, और मुझे इसका ये खिलाना और खाना दोनों पसंद है, इसलिए मैंने उसके दरवाजे से कभी वो रिज़्क़ कम नहीं किया। तो अल्लाह ताला कभी कभी भूख में भी आजमाता है कि बंदा क्या करता है, बंदा भूख में क्या करता है, किस तरह अल्लाह से मनाजात करता है। सहाबा की हालत ये थी कि भूख में वो अपने पेट पर पत्थर बांधते थे कि पेट में दर्द होता है जब भूख। हमने तो अल्लाह का शुक्र है अपन तो तस्वर ही नहीं कर सकते हैं कि भूख की शिद्दत क्या होती होगी, भूख में पेट में दर्द कैसे होता होगा, ये तो तस्वर ही नहीं है। अगर हम रमज़ान में रोज़े रखते भी हैं तो सुबह इतना खाकर रोज़ा रखते हैं, फिर सहरी में, फिर इफ्तारी में इतना कुछ खा लेते हैं कि हमसे हिला भी नहीं जाता। तो भूखा रहने का तस्वुर कॉन्सेप्ट तो ही नहीं हमारे पास कि भूख में क्या होता होगा। लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो मालूम होता है हदीसों से, उसमें ये होता था कि शदीद किस्म का पेट में दर्द होता है, जिसकी वजह से बचने के लिए सहाबा क्या करते थे, पेट पर पत्थर बांधते थे। पत्थर बांधने से ये होता है वो जो अंदर जो आंतें होती हैं ना, जो गुड़गुड़ करती हैं भूख में, वो नहीं करती हैं, उनके ऊपर पत्थर का वज़न आ जाता है तो वो दब जाती हैं। फिर वो जो गुड़गुड़ करती हैं और वो जो आपस में वकड़ देती हैं और वो जो मुड़ती हैं या मरोड़ का जो दर्द पैदा करती हैं, वो नहीं करती हैं। तो इस तरह करते थे। जंग खंदक में साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह, हमारे पेट पर देखें पत्थर बंधे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर दिखाया 2 पत्थर बंधे हुए थे। इतनी इन लोगों ने भूख बर्दाश्त की कि पत्थर बांध दिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा की हदीसें जो हम सुनते हैं, वो ख़ुद अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते मेरे साथ ये होता था कि मैं भूख बर्दाश्त करने के बाद मैं बेहोश हो जाता था और मैं चलते चलते गलियों में, मदीने की गलियों में बेहोश हो जाता था। तो लोग कहते थे कि इसे मिर्गी का हिसाब हो गया। फिर लोग क्या करते थे, अपना पाँव मेरी गर्दन पर रख कर वो इस तरह सा इलाज करते थे, जैसे जूता सूंघाना या इस तरह का इलाज अपने आप ही होता है। तो वो क्या करते थे, गर्दन पर पाँव रख कर जाते थे कि ताकि इसको ये मिर्गी का जो दौरा ख़त्म हो। तो वो कहते हैं खुद कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे कोई दौरा नहीं था, मुझे भूख थी, मैं भूख में बेहोश हो जाता था। ये हालत थी। यानी सहाबा ने इस कंडीशन में भी रह कर क्या किया, दीन पर पाबंदी इख्तियार की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा भूख की शिकायत लेकर आते थे तो आप फरमाते थे कि मुझे तुम लोगों पर भूख का डर नहीं है, मुझे ये डर नहीं है कि उम्मत मोहम्मदी भूख से मर जाएगी, मुझे तो ये डर है कि जब तुम लोगों पर दुनिया की वसअत हो जाएगी, दुनिया ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर तुम लोग नाफरमानियों में पड़ जाओगे। मुझे तुम पर दुनिया का खौफ है, भूख का खौफ नहीं है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए। इस तरह के वाक़यात अल्लाह ताला आज़माते हैं और इंसान देखता है। आजकल तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि भूख हो, एक घर में फाके हों, ये तो है ही नहीं।
آج کل. ہاں تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں زیادہ 2 3 4 سالن بھی بن جاتے ہیں، روٹی بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے، پھر غریب ہوتے تو زیادہ سے زیادہ 1 2 چیز ملتی ہے. لیکن صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا تھا، حدیث مبارک میں تھا، جس گھر میں سرکہ ہو نا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں پڑتا. مقصد یہ کہ سرکہ ہے تو یہ سالن ہے، روٹی کے ساتھ سرکہ کھاؤ. اب آپ تصور کر سکتے ہیں ہم اس دور میں سرکے کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں؟ وہ اس کو باقاعدہ سالن کہا کرتے تھے کہ سالن مل گیا ہمیں، تو سرکہ ہے تو سالن مل گیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی گوشت اور روٹی ساتھ نہیں کھاتے تھے. کہتے روٹی الگ غذا ہے، گوشت الگ غذا ہے. پھر گوشت میں کبھی گھی ڈال کر نہیں کھاتے تھے. آپ فرماتے تھے گھی الگ غذا ہے اور گوشت الگ غذا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سالن میں ایک وقت میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. اس میں پیاز ڈلتا ہے، گھی ڈلتا ہے، ٹماٹر ڈلتے ہیں، آلو ڈلتے ہیں، مسالہ جات ڈلتے ہیں، پھر ہم اس میں دہی ڈالتے ہیں، پھر اس کو بھون کر پھر اس کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. سوچیں ہم کتنے سالن ایک ٹائم پر کھا رہے ہیں. صرف اگر ہمارے دسترخوان پر ایک صرف مرغی کا سالن ہے تو ہمارے پاس کتنی چیزیں ایک مرغی کے سالن میں جا رہی ہیں. ہمارے پاس ایک کنسیپٹ ہی نہیں کہ یہ اتنی ساری چیزیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ایک ہی سالن بنائے، 2 سالن ہوتے تو اچھا تھا، اور دوپہر کے لیے الگ بنائے، رات کے لیے الگ بنائے. یہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا اگلے زمانوں میں. تو بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اللہ رب العزت رحم فرمائے، اللہ رب العزت کرم فرمائے. ہم لوگوں کی خواہشات بڑھ گئی ہیں تو ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور بھوک کا کیا کانسیپٹ ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے بچائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.